ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس مقدمے کا چلان عدالت میں پیش کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنی وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ اب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہو گیا تھا۔ جج نے ملزم کو فرد جرم پڑھ کر سنائی اور ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جب پولیس کسی کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کیس کے حوالے سے اپنی تفتیش کمپلیٹ کر لی ہے، اور چالان کی اسی رپورٹ میں ملزم کا اقراری بیان بھی شامل ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک جبر کے نتیجے میں وجود پاتا ہے۔ پولیس والے جب تشدد کی فضا میں ملزم کو ایک ناکردہ جرم قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ جان کی ایمان چاہتے ہوئے اقراری بیان پر انگوٹھا یا دستخط ثبت کر دیتا ہے۔ بعد ازاں وہ عدالت کے روبرو اس بیان سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے پولیس کی کسٹڈی میں کیے گئے ملزم کے اقبال جرم کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ صحت جرم سے انکار کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا جا چکا ہو تو میں اپنے موکل کی ضمانت کے لیے دلائل دینے کی غرض سے آگے بڑھا اور جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد بولنا شروع کیا۔ جناب اعلیٰ، میرا موکل سراسر بے قصور ہے۔ اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے ضمانت رکوانے کی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ملزم نے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا اس کی ضمانت قبول کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ جناب اعلیٰ، میرا موکل اس معاشرے کا ایک شریف رکن ہے۔ اس کیس کی وجہ سے اس کی نیک نامی اور شرافت پر بڑے منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسی معاشرے کا ایک معتبر شخص اس کی ضمانت دینے کو تیار ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا میرے موکل کی ضمانت پر رہائی عدالت کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ ضامن کے معتبر، خوشحال اور مضبوط ہونے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ جس کی ضمانت دے رہا ہے وہ بے گناہ و بے قصور ہے۔ وکیل استغاثہ نے سلسلہ اعتراض کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملزم نے ایک خاص پلاننگ کے تحت اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ یہ خطرناک مجرم ہے یور آنر۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے چیخ سے مشابہہ احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے لیے انتہائی نامناسب الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ آئی آبجیکٹ۔ وکیل صاحب، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، آپ کو وکیل استغاثہ کے کون سے الفاظ پر اعتراض ہے؟ جناب اعلیٰ، آج اس کیس کی پہلی پیشی ہے۔ میں نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، لہٰذا جب تک میرے موکل پر عائد کردہ جرم عدالت کے روبرو ثابت نہیں ہو جاتا، اس کے لیے خطرناک مجرم کے الفاظ استعمال کرنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ ملزم کے لیے ان الفاظ کا استعمال نہ کرے جن پر ڈیفنس کو اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے جناب عالی۔ وکیل استغاثہ نے بادل نخواستہ گردن ہلائی اور اپنے مخالف کو ایک نئے زاویے سے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جناب عالی، ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار کیا گیا ہے۔ واقعات و شواہد اسے پوری طرح قاتل قرار دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں استغاثہ کے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جن کی شہادت ملزم کا کچا چٹھا سب کھول کر رکھ دے گی، لہٰذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اس کیس کی ضمانت کو آگے بڑھانے کے لیے نئی پیشی کی تاریخ دے دے۔ مثلاً استغاثہ کے پاس ایسے کون سے گواہ ہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، جو میرے موکل کا کچا چٹھا کھول کر رکھ سکتے ہیں؟ تماشا، میں نے حیرت بھرے انداز میں دہرایا، پھر اپنے موکل کی ضمانت کے سلسلے کو آگے بڑھا دیا۔ ہمارے بیچ مزید 15 منٹ تک ترش اور تلخ کلمات کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن میں اپنے موکل کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ عدالت نے ملزم عاطف کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کرنے کے بعد آئندہ پیشی کے لیے تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی 15 روز بعد تھی۔ ہم عدالت سے نکلے تو ہاشم نے قدرے مایوسی سے کہا، بیگ صاحب، عاطف کی ضمانت تو منظور ہی نہیں ہوئی۔ منصور صاحب کے بھی آج عدالت آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت منصور ٹریول کا مالک اور ملزم کا باس منصور بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ہاشم کی مایوسی پر الفاظ کا مرہم رکھتا، منصور نے یہ فریضہ سنبھالتے ہوئے ہاشم کو سمجھانا شروع کر دیا کہ قتل کے ملزم کی ضمانت میں کسی نوعیت کی دشواریاں حائل ہوتی ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، میں آپ کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ تھینک یو منصور صاحب۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ ماشاءاللہ قانونی معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہاشم بھی سمجھنے لگے گا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، سنا ہے اس نے آپ سے وکالت سیکھنے کا کوئی پروگرام ترتیب دیا ہے؟ پتہ نہیں جناب،
یہ مذاق میں کیا کیا کچھ کہتا رہتا ہے۔ میں نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سنجیدہ ہوں بیگ صاحب۔ وہ جلدی سے بولا، آپ میری باتوں کو مذاق نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے ہاشم صاحب، میں نے ذرا بے تکلفی سے کہا، آپ اس کیس کے دوران میں صرف اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، استادی شاگردگی کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ جناب، اس کیس میں آپ کا کردار محض ضمانتی تک محدود نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ تو ایک طرح سے اس کیس میں عاطف کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ آپ کا کردار اس کی زندگی میں یہ کیس کھلنے سے پہلے بھی رہا ہے اور اس کیس کے خاتمے کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ منصور نہایت ہی ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کا مالک تھا۔ میری بات کو اس نے توجہ سے سنا اور میرے خاموش ہونے پر اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کب اس کردار کی ادائیگی سے انکار کیا ہے جناب؟ میں تو کچھ اور ہی کہنے والا تھا۔ کچھ اور کیا؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے، آئندہ پیشی پر میں ملک میں نہیں ہوں گا۔ مجھے 2-3 دن کے لیے کسی ضروری کام سے تھائی لینڈ جانا ہے، لہٰذا آپ ہی اس کیس کو دیکھ لیجئے گا۔ میری ضمانت والا معاملہ تو ختم ہو چکا۔ البتہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، البتہ اگر آپ کو اس کیس کے سلسلے میں میرے کسی مالی تعاون کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ میرے صاحبزادے شہزاد سے رابطہ کر سکتے۔ میری غیر موجودگی میں شہزاد ہی بزنس کو سنبھالتا ہے اور میں نے اسے شہزاد کے حوالے سے تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رکھا ہے۔ تھینک یو منصور صاحب، ہاشم نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ منصور مجھ سے ہاتھ ملا کر اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ میرے اور ہاشم کے بیچ 10 منٹ تک مزید بات چیت ہوتے رہی، پھر میں نے اسے کچھ نئی ہدایات کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا کچھ ذکر ہو جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت 17 اگست کی دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے 32 بور کے سائلنسر لگے ریوالور سے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مذکورہ اعلیٰ قتل سے 2 گولیاں فائر کی گئی تھیں جو براہ راست مقتولہ کے سینے پر لگی تھیں اور انہی میں سے ایک گولی نے اس کے دل میں گھس کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ واقعات کے مطابق مقتولہ کی لاش فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے اوپر پڑی ملی تھی۔ اسے بیٹھنے کی پوزیشن میں قتل کیا گیا تھا اور اس کی موت بھی چند سیکنڈ میں واقع ہو گئی تھی۔ تاہم دل پر گولی کھانے اور موت کے منہ میں جانے کے درمیان جو قلیل مدت حائل تھی، اسی وقفے میں گردن کے علاوہ اس کا بدن بھی ذرا سا ایک جانب جھک گیا تھا، یعنی وہ نیم دراز والی حالت میں آ گئی تھی۔ میرے لیے اس قتل کی واردات کا جو پہلو سب سے زیادہ دلچسپی اور توجہ کا حامل تھا وہ یہی تھا کہ اسے اپنے ہی گھر کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے بیٹھے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور اس کی موت کا الزام اسی کے شوہر یعنی میرے موکل عاطف پر عائد کیا گیا تھا۔ آئندہ پیشی پر جب عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا تو اس سے پہلے ہی استغاثہ کی جانب سے کسی گواہ کا بیان شروع ہوتا۔ میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے آئی او سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے آئی او کی طرف ایک خاص انداز سے دیکھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اسے وٹنس باکس میں جا کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آئی او نے فوراً جج کی نگاہی احکامات کی تعمیل کی۔ اس کیس کا آئی او تفتیشی آفیسر بشارت بھٹی نامی ایک سب انسپکٹر تھا۔ آئی او کی حیثیت بھی استغاثہ کے ایک گواہ جیسی ہی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں بنفس نفیس حاضر رہنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں میری معلومات کے مطابق استغاثہ کی طرف سے 6 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی۔ میں وٹنس باکس کے قریب پہنچا اور انکوائری آفیسر بشارت بھٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آئی او صاحب، کیا میں آپ کو بھٹی صاحب کہہ کر بھی مخاطب کر سکتا ہوں؟ بڑے شوق سے وہ کسل مندی سے بولا۔ بشارت بھٹی کی عمر 35 سے متجاوز تھی۔ وہ بھاری بھرتن توش کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس کے چہرے سے بیزاری اور کائلی ٹپکتی تھی اور ظاہری حالت سے بھی وہ مستند سستل وجود نظر آتا تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں کیا جا سکتا جو ہل کر پانی پینا بھی پسند نہیں کرتا۔ پتہ نہیں وہ محکمہ پولیس میں کیسے سروائیو کر رہا تھا، شاید عاطف جیسے بے گناہوں کو ملزم نامزد کر کے۔ بھٹی صاحب، میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کتنے بجے اور کس نے دی تھی؟ کم و بیش 3 بجے سپہر، اس نے جواب دیا۔ اور یہ اطلاع اپنے ہی گھر سے تھانے فون کر کے ملزم نے بقل میں خود دی تھی؟ بقل میں خود، میں نے گہری چوٹ کی۔ یعنی آپ کا مطلب ہے ٹیلی فون کے ذریعے اپنی قلم سے لکھ کر؟ جناب، فون پر تو منہ سے بولا جاتا ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، قلم سے تو کاغذ پر لکھا جاتا ہے۔
میں نے تو آپ ہی کے فرمان کو دہرایا ہے بٹی صاحب، میں نے کب کہا ہے کہ؟ اس کی حیرت دو چند ہوگی۔ ملزم نے قلم سے کاغذ پر لکھ کر ٹیلی فون کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ اب آپ اپنے ہی الفاظ سے پھر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یا پھر شاید آپ کو بکلم خود کا مفہوم اور معنی ہی نہیں معلوم۔ وہ یہ تو سمجھ گیا کہ اس سے گرامر کی کوئی غلطی ہو گئی ہے، تاہم اس کے دماغ میں اتنا کرنٹ موجود نہیں تھا کہ وہ قواعد کی غلطی کو بھی پکڑ پاتا، لہٰذا وہ خسیانہ سا ہو کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، گویا ملزم نے ہی آپ کو اس سانے کی اطلاع دی تھی؟ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب پر ہی اکتفا کیا۔ اور آپ کی نظر میں ملزم ہی اپنی بیوی کا قاتل ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ واہ واہ، کیا کمال کی نظر پائی ہے! میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ اس نظر کے طفیل جس پر بھی آپ کا کرم ہوتا ہے وہ خیر سے اس نظر کرم کی تاب نہ لاتے ہوئے پتہ نہیں بغیر ویزا پاسپورٹ کون کون سے جہان کی سیر کو نکل جاتا ہوگا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت سپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک 3 بجے ملزم نے اپنے فون سے تھانے میں اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دی تھی۔ تو اس میں آپ کو کیا خرابی نظر آتی ہے وکیل صاحب؟ وہ قدرے برہمی کے ساتھ مجھ سے متصفر ہوا۔ خرابی نہیں، خرابیاں ہیں بٹی صاحب، میں نے ترکی بدرکی جواب دیا۔ آپ اپنی بات کی وضاحت فرمائیں گے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ کیوں نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کو پتہ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا جو وقت درج کیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں، وہ رکھائی سے بولا۔ لیکچر بازی کا آپ ہی کو زیادہ شوق ہے، مجھے تو اور بھی بہت سی بازیوں کا شوق ہے بٹی صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جن میں شطرنج بازی، نیزہ بازی اور جیت بازی کو باقی ہر بازی پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ جیت بازی کیا ہوتی ہے؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ یہ وہ بازی ہے جس کے اختتام پر جیت انسان کا مقدر بنتی ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتولہ کی وہ موت کا وقت 2 بجے بتایا گیا ہے، اور نہ ہی 3 بجے بلکہ 2 اور 3 بجے سپہر کے الفاظ درج ہیں، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ مقتولہ کی موت 2 اور 3 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس کا درست وقت سپہر 2:30 بجے کا ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا بٹی صاحب؟ آپ کا بیان بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن لاتے ہوئے بولا۔ پوسٹ مارٹم میں اسی طریقے سے وقت کا مارجن سیٹ کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس بحث سے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی، میں نے بڑی رسان سے کہا، میرے موکل نے آپ کی تھیوری اور فلسفی بلکہ الزام کے مطابق 2:30 بجے سپہر اپنی بیوی کے سینے میں 2 گولیاں اتار کر اسے موت کی نیند سلا دیا، پھر اپنے فلیٹ میں بیٹھا آدھا گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے پولیس اسٹیشن فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی، اور پھر ایک مرتبہ اپنی بیوی کی لاش کے پاس بیٹھ کر پولیس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس دوران میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی جائے وقوع سے فرار ہونے کا خیال نہیں آیا۔ آپ اس کو کیا کہیں گے بٹی صاحب؟ ملزم کا شاطر پن، وہ نفرت آمیز نظر سے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہی تو اس کی ہوشیاری اور چلاکی کا کمال ہے۔ نہ صرف یہ جائے وقوع پر جمع بیٹھا رہا، اس نے آلہ قتل کو بھی کہیں چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ سائلنسر لگا ریوالور ادھر اپنی بیوی کی لاش کے قریب ہی پھینک دیا تھا۔ میرے موکل کی ہوشیاری، چلاکی اور شاطرانہ پن کا تو آپ نے قصہ بیان کر دیا، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا آپ کی مستعدی اور پھرتیوں کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ اس نے میرے ہوں کے جواب میں ایک لفظ ادا نہیں کیا، بلکہ ناپسندیدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں اس کی مخاصمانہ نظر کی پرواہ کیے بغیر متصفر ہوا۔ بھٹی صاحب، آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ اس وقت 3:25 ہوئے تھے۔ صرف 25 منٹ میں؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ ہوئی نا پھرتی والی بات، ورنہ واردات کی اطلاع کے بعد حرکت کرنے کے معاملے میں پولیس کی ہڈ حرامی خاصی مشہور ہے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا۔ جج نے سواریہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے اعتراض کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرے فاضل دوست نے ابھی محکمہ پولیس کی کارکردگی کے لیے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں
وہ کسی بھی طور پر مناسب اور جائز نہیں ہیں۔ وکیل صفائی کو اس قسم کے طرز عمل سے روکنے کے لیے سرزنش کی جائے۔ وکیل استغاثہ کا واضح اشارہ الفاظ ہڈ حرامی کی جانب تھا۔ جج نے استغاثہ سے ہڈ حرامی ایسے الفاظ کو خارج کرنے کا حکم دیا۔ میں نے فوراً جج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں انتہائی غیر ذمہ دار کے الفاظ ٹانک دیے اور جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو مقتولہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی؟ جی ہاں، 100%، اس نے جواب دیا، اور آلہ قتل یعنی .32 کیلیبر کا سائلنسر لگا ریوالور مقتولہ کی لاش کے قریب ہی پڑا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ مقتولہ کو اسی ریوالور سے قتل کیا گیا تھا؟ جی ہاں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس امر کی تصدیق کرتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو بعد کی پیداوار ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ مقتولہ کی لاش صوفے پر پڑی تھی۔ وہ بڑے سادہ لہجے میں بولا، قریب ہی سائلنسر لگا ریوالور بھی پڑا نظر آ رہا تھا، جس کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ مقتول کو اسی ریوالور سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یہ مطلب ہے آپ نے اپنی تن آسانی کے لیے اخذ کر لیا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ورنہ اس سلسلے میں چھان بین بھی کی جا سکتی تھی۔ کیسی چھان بین؟ کیا آپ نے آلہ قتل پر سے FP لینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی؟ ہم نے فنگر پرنٹ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ آلہ قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ آپ کے خیال میں میرے موکل نے دستانے وغیرہ پہن کر فائرنگ کی ہوگی؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ ملزم نے ریوالور پھینکنے سے پہلے اسے کسی کپڑے سے اچھی طرح صاف کر دیا ہو۔ IO نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، یہ ناممکن تو نہیں ہے، واقعی یہ ناممکنات میں شمار نہیں ہوتا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، اور آپ میرے موکل کو تو پہلے ہی چلاک، عیار اور شاطر قرار دے چکے ہیں۔ وہ ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، جب کسی ملزم کے FP اس کی شناخت یا اس کے جرم کی وقوع پذیری میں معاون ثابت نہ ہو رہے ہوں تو پھر ایک اور بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے خاص لہجے میں کہا، پھر بھولنے کی اداکاری کے ساتھ اس میں اضافہ کیا، اس ٹیسٹ کا کوئی بھلا سا نام ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، ذہن سے اتر گیا ہے۔ پیرافین ٹیسٹ، اس نے ترت بتایا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ یاد آ گیا، اس ٹیسٹ کا یہی نام ہے۔ کیا آپ نے ملزم کے ہاتھوں کا پیرافین ٹیسٹ کرایا تھا؟ پیرافین ٹیسٹ ایک مخصوص قسم کا کیمیکل ٹیسٹ ہے جس کی مدد سے فائرنگ کرنے والے شخص کے ہاتھوں پر بارود کے ذرات کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ انکوائری آفیسر نے میرے سوال کے جواب میں اپنی گردن کو نفی میں جنبش دی اور بولا، جی نہیں۔ کیوں نہیں؟ جب ملزم آلہ قتل پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر سکتا ہے تو پھر وہ پولیس کی آمد سے قبل اپنے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح دھو سکتا ہے۔ اس کا جواب نامعقولیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا، بھٹی صاحب ایک بات سچ سچ بتائیں گے؟ جی پوچھیں۔ وہ سوالی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ابھی تک آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی۔ یہ تو مہربانی ہے جناب کی، میں نے زمانی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا مقتولہ کی لاش سے آپ کی بات ہوئی تھی؟ یہ کس قسم کا سوال ہے وکیل صاحب؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ سوال نہیں کریں، صرف جواب دیں۔ وہ مندانہ انداز میں مجھے گھورنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں یا نہ، بھلا کوئی لاش سے بھی گفتگو کر سکتا ہے؟ وضاحت نہیں، صرف جواب۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ہاں یا نہیں۔ نہیں، وہ سٹپٹا گیا۔ اس کا مطلب ہے مقتولہ کی زبانی آپ کو پتہ چلا تھا کہ ملزم نے اس کے سینے میں 2 گولیاں اتار کر اسے ٹھنڈا ٹھار کر رہا تھا، اس کا یہی مطلب ہے؟ وہ خفگی امیز لہجے میں بولا۔ پھر ملزم نے آپ کو خود ہی بتا دیا ہوگا کہ اپنی بیوی کا قاتل بقل میں خود وہی ہے۔ میں نے IO کو مزید چلانے کے لیے بقل میں خود کے الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ یہ اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا شکل سے نظر آتا ہے۔ وہ ناپسندیدہ انداز میں ملزم کو گھورتے ہوئے بولا، اس نے تو آخری وقت تک اس جرم سے انکار ہی کیا تھا، تو پھر آپ نے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بھٹی صاحب آپ نے کس بنا پر میرے موکل کو اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا؟ ہمیں ایک ایسا عینی شاہد مل گیا تھا کہ جس کی گواہی کے بعد ملزم کے مجرم ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ IO نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، عینی شاہد؟ میں نے ایسے خاص زور دے کر اس کے الفاظ دہرائے، آپ نے ابھی یہی کہا ہے نا؟ جی ہاں، آپ نے جو سنا
میں نے وہی کہا ہے۔ عینی شاہد یعنی آئی وٹنس کا مطلب تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا۔ بالکل معلوم ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ یعنی آپ معزز عدالت کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا گواہ بھی موجود ہے جس نے میرے موکل کو اپنی بیوی کا مرڈر کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جی ہاں۔ کیا آپ معزز عدالت کو اس شخص کا نام بتانا پسند کریں گے؟ اس کا نام گواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ پھر تو ابھی اس کا نام ظاہر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی اور کھوئی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا تو اسے جواب دیتے ہی بنی، اس شخص کا نام نور علی ہے۔ یہ نور علی وہی تو نہیں؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر آئیو کو دیکھا جو ملزم اور مقتول کے سامنے والے فلیٹ میں رہتا ہے۔ جی ہاں وہی ہے، اس نے تصدیق کر دی۔ میں نے اپنی جرح کو موقوف کرتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھا جناب عالی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔